السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ عز و جل کے لیے اور انگنت لاتعداد درود و سلام خطیب الانبیاء، استاد الانبیاء، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید الاولین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر سامعین محترم اور پردہ نشین میری اسلامی روحانی ایمانی ماؤں اور بہنوں، پارہ نمبر 28 سورہ طلاق آیت نمبر 2 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری اس پہ شفقت یہ ہے، میری اس پہ رحمت یہ ہے ایسے بندے پر، یجعل لہ مخرجا، اس کے نکلنے کے راستے اللہ کہتے ہیں میں بنا دیتا ہوں، اور ساتھ ایک بہت بڑا فضل بھی اللہ کرتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کہتے ہیں بندے کو کہ ڈرنا تیرا کام ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا وہ تیرا کام ہے، اور رزق دینا، فراوانیاں دینا، عزت دینا، شہرت دینا وہ میرا کام ہے. اور رزق بھی اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو بندہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ،
ایسے بندے کے لیے میں کافی ہو جاتا ہوں۔ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے سے ہم سن رہے تھے، جو ہمارا ٹاپک موضوع چل رہا تھا وہ انتہائی سنجیدہ موضوع تھا، بڑا اہم ترین موضوع، کہ جو بندہ رب پہ توکل کرتا ہے، رب پہ اعتماد کرتا ہے، اگر بندہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے بندے کو اللہ رب العالمین ذلیل نہیں کرتا، تباہ و برباد نہیں ہونے دیتا، اسے ہلاک نہیں ہونے دیتا۔ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ وفادار بن جاتا ہے، رب کے حکموں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی اطاعت اس کے عمل سے ظاہر ہو جائے، تو ایسا بندہ یقیناً رب والا بن جاتا ہے، رب کا فرما بردار بن جاتا ہے، رب کا متقی بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ہم نے ایک بات آج کے جمعے میں سمجھنی ہے کہ رب پہ توکل کرنا پچھلے جمعے سے بھی ہم سن چکے ہیں اور آج بھی سن رہے ہیں۔ تو ان جو دو پیریڈ گزرے ہیں، 2 جمعے گزرے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا تبدیلی ہم لے کے آئے ہیں، اور ہمارا یقین رب پہ کتنا بڑھ چکا ہے، یا ہماری حالت ابھی تک ویسی ہی ہے جیسے ہم پہلے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، رب پہ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز مانگنی ہے، دنیا میں کوئی دکھ آئے، درد آئے، کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، خوشی آئے، غمی آئے، جس طرح کے مرضی حالات ہوں، میری سوچ وہ ایک ہی ہونی چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں، میرا رب مجھے ذلیل نہیں کرے گا، میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ عقیدہ کب بنے گا؟ جب میرا ایمان پختہ ہوگا، جب میرا تعلق، جب میرا رابطہ، جب میرا کنیکشن، جب میری تار وہ رب کے ساتھ درست ہوگی، تو اس وقت اللہ رب العالمین میرے ساتھ مخلص ہوگا۔ وگرنہ میں دنیا میں آ کے، دنیا داری میں آ کے اپنی منمانیاں کروں، اپنی مرضیاں کروں، راضی شیطان کو کروں، مخالفت دین اسلام کی کروں، بغاوت رب کی کروں، معصیت رب کی کروں، نافرمانی رب کی کروں، قرآن کو ترک کروں، حدیث کو ترک کروں، اپنے بڑوں کے پیچھے لگوں، صرف اور آگے سے میں یہ سمجھوں کہ اللہ رب العالمین مجھے عزت بھی دے، شہرت بھی دے، اللہ رب العالمین میری ہر آس امید کو پورا بھی کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ایسی سوچ وہ غلط سوچ ہے۔ یعنی دنیا میں جو مرضی کروں، دین کو دین نہ سمجھوں، پیغمبر کے فرمان کو فرمان نہ سمجھوں، اور اسی طرح شریعت کو شریعت نہ سمجھوں، اور میرا دل یہ کرے کہ اللہ رب العالمین اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں وہ ساری کی ساری مجھ پر اتار دے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کا وفادار بننے کے لیے اس کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، میں بات کر رہا تھا
کہ رب پہ توکل کس انداز سے ہم کریں کہ ہم جس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے تابع فرمان بن جائیں۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلی چیز جب ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، جب دین کو ہم نے سمجھنا ہے، پیغمبر کے فرامین کو پڑھنا ہے، تو اس میں سب سے جو بیسٹ نمبر پر کمال نمبر کی عبادت ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ رب العالمین سے دعا اگر کرنی ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرو، پورے اعتماد کے ساتھ کرو، یعنی اگر دعا کرنی پڑ جائے تو مکمل توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ آگے وجہ بھی میرے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فإن اللہ تعالی لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ، غافل دل کی دعا، جس بندے کو شک ہے کہ شاید اللہ رب العالمین نے میری فریاد قبول کرنی ہے یا کہ نہیں، میری دعا قبول کرنی ہے یا کہ نہیں، کبھی وہ پریشان ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کبھی پریشان ہوتا ہے کسی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے، یعنی اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول کرنا ہے یا کہ نہیں، تو ایسے بندے کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ جس بندے کو شک ہے، تو میرے بھائیوں، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز پہلے رب پہ توکل کرنا ہے، رب پہ اعتماد کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے وقت اللہ رب العالمین پر مکمل یقین کرنا ہے کہ جو میں اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہر صورت میں دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کچھ کام بھی درست کرنے ہوں گے عبادت کے لحاظ سے، جن کی وجہ سے ہماری عبادت رب کے ہاں قبول ہوگی، وگرنہ ہم اسی دنیا کے مطابق، اپنی سوسائٹی کے مطابق، معاشرے کے مطابق اگر دین پر عمل کرتے رہے تو میرے بھائیوں کئی کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں وہ رب کے پاس نہیں پہنچتی، آسمانوں پہ لٹک جاتی ہیں، بلکہ نیچے آ جاتی ہیں، بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ جو بندہ یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس کے عقائد بھی درست ہوں، اس کے کام بھی درست ہوں، وہ کام چھوڑے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کے اندر بڑی شاندار حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ ایک بات مجھے بتاؤ، فرمایا کوئی بندہ ہو لمبا چوڑا سفر کرے، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آئے، اور اس سفر کے درمیان وہ بندہ اپنے آپ کو اشعث و اغبر رأسہ، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ گرد و غبار آ جائے، وہ سفر کی حالت میں اپنے آپ کو بدحال کر لے، بے حال کر لے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج وہ خراب ہو جائے، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں، اسی حالت میں آ کے وہ بیٹھے اور لمبی لمبی دعائیں شروع کر دے، اے اللہ مجھے فلاں چیز بھی عطا کر دے، فلاں چیز بھی عطا کر دے۔ میرے پیغمبر یہ حدیث صحابہ کو بیان کر رہے ہیں۔ جب یہاں پہ پہنچے میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ تم نے بتانا ہے کہ انا یستجاب لہ، ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ میرے صحابہ نے تڑپ کے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیوں؟ یہ مسافر بندہ ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور آتے ہی اللہ کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور دعائیں شروع کر دی ہے۔ اس جیسا عظیم الشان بندہ اور کون ہو سکتا ہے جس نے سفر بھی کیا ہے؟ سفر کرنے کے فوراً بعد
اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے آرام کرنا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ دعا کر لیں گے، نماز کے وقت میں کر لیں گے یا آرام کرنے کے بعد کر لیں گے، فوری دعا شروع کر دی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کہہ رہے ہیں انا یستجاب لہ، اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام سے، جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام سے، جن ٹکوں کے کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام کی کمائی سے اس نے کپڑے پہنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، خالی توکل سے بات نہیں بنے گی۔ میں جو مرضی کرتا پھروں، میری زندگی جیسی مرضی ہو، میرے گھر کا ماحول جیسا مرضی ہو، میں نے کپڑے وہ حلال کے پہنے ہوں یا حرام کے، میرا کھانا پینا وہ حلال کا ہو یا حرام کا، تو میرے بھائیوں ایسے رب پہ توکل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا بھی قبول نہیں کرتے، عبادت بھی قبول نہیں کرتے۔ جو بندہ رب کا وفادار نہیں ہے، جو بندہ رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو بندہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کے ساتھ مخلص نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، گمان نہیں کیا ہوتا، تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس زندگی کو وہ ہمارے لیے جنت بنا دے، پریشانیاں، دکھ، درد، غم، رنج، الم، ساری تکلیفیں اللہ ختم کر دے، تو اس کے لیے کرنے والا کام کہ صبح کو بیدار ہوئیے، اپنے گھروں میں چکر لگائیے کہ میری بیٹی موجود ہے، میرے بیٹے موجود ہیں، میری بیوی موجود ہے، میرے والدین موجود ہیں، کیا وہ صبح کے وقت، فجر کے وقت رب کا حیا کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، جو لوگ فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو توفیق دیتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کی۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ جن کو اللہ رب العالمین نے تہجد کا موقع بھی نصیب کیا ہوگا اور وہ روزانہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا کو اللہ ہمارے لیے اس دنیا کی مٹی کو سونا بنا دے، تو پھر تہجد کے وقت بیدار ہو کے اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرے۔ اللہ رب العالمین اس وقت ساتویں آسمان کو چھوڑ کے وہ آسمان دنیا پہ موجود ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین آوازیں لگاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آ کے 3 اعلان کرتے ہیں۔ پہلا اعلان فیقول من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی بندہ اس کائنات کے اندر موجود ہے جو اس وقت کھڑا ہو کے مجھ سے کوئی دعا کرے، میں رب ایسے بندے کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پہلا اعلان اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان کرتے ہیں من یسألنی فأعطیہ، کوئی بندہ ہے مجھ سے کوئی کچھ مانگنا چاہتا ہو، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کا اظہار کرنا چاہتا ہو، یا کوئی بیٹا مانگنا چاہتا ہو، کوئی گاڑی مانگنا چاہتا ہو، دنیا کی کوئی نعمت لینا چاہتا ہو، کوئی دنیا میں موجود ہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ یہ میرا رب تہجد کے وقت 7ویں آسمان کو چھوڑ کے پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور اس وقت یہ اعلان کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں پالنے والا ہمارا رب، اس کو اتنی فکر ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیسے بچانا ہے، میں نے اپنے بندے کو جنت میں کیسے لے کے جانا ہے۔ لیکن یہ انسان ہی
رب کا باغی ہے، رب کا دشمن بنا ہوا ہے، رب کی بغاوتوں پہ بغاوتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتنی رحمتیں اتار رکھی ہیں، کتنی برکتیں اتار رکھی ہیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، اللہ کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک عام سی مثال لے لیں، ایک ماں ہوتی ہے، ایک ماں، وہ اللہ کی قسم کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ ایک دن اگر بچہ گھر نہ آئے سکول سے تو وہ ہماری ماں ہر وقت اپنے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا گوشہ کب تشریف لائے گا، کب پہنچے گا، میرے دل کو سکون پہنچے گا۔ لیکن یہ تو میرا رب ہے جو ایسی ہزار مائیں بھی آ جائیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عقیدت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا اعلان اللہ رب العالمین کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پہ آ کے تیسرا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یستغفرنی فاغفر لہ۔ میرے بھائیوں، یہ سونے والی باتیں نہیں بلکہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو گناہ کر کے آئے، گناہوں کی بڑی بڑی گٹھریاں لے کے آئے اور میرے سامنے وہ دعا کرے، میں رب موجود ہوں ایسے بندے کی بخشش کرنے کے لیے، میں رب موجود ہوں ایسے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ صبح کو بیدار ہو کے اپنے رب کے سامنے سجدہ تو کرے، اپنے رب کے سامنے بیٹھے تو صحیح۔ میرے بھائیوں، چند دن رب کے سامنے تہجد پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی قسم دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے ہماری زندگی کو تبدیل کرتا ہے، ہماری زندگی کو کیسے اللہ جنت بناتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، توکل یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، دنیا کا کوئی کیس ہو، ہم نے اعتماد کرنا ہو، یقین کرنا ہو، بڑی جلدی بندے پہ یقین کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دنیا دار بندہ ہے، اس نے ایک احسان کیا ہوتا ہے دنیا میں رہ کے، ساری زندگی وہ احسان میں نہیں بھولتا۔ میرے بھائیوں، یہ میرا رب ہے جو احسان ہی احسان اگر ہم شمار کرنا شروع کر دیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا غفور الرحیم، اتنی وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے میں ایک حدیث بخاری کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کو ہلاک نہیں ہونے دیتا، برباد نہیں ہونے دیتا۔ ویسے یہ تو حدیث میں نے آگے بھی بیان کی ہے، لیکن اس سے ہم سمجھنا کیا چاہتے ہیں، نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ سمجھنا ہم یہ چاہتے ہیں جو بندہ رب کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ کبھی بھی ایسے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس حدیث کو سن کے اللہ کی قسم، اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے۔ بخاری کی حدیث، جنگ لگی ہے، جنگ بھی مدینہ میں رہنے والی دو بڑی جماعتوں کے درمیان، ایک طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک طرف ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جنگ لگی ہے، جنگ بھی جنگ جمل۔ ایک شرعی مسئلے پر ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یعنی اس مسئلے کو یوں حل کرنا چاہیے یا یوں حل کرنا چاہیے، اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ ایک گروپ کے اندر سیدنا زبیر بن عوام صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی کھڑے ہیں، اور یہ میرے پیغمبر کے سب سے فرسٹ کزن ہیں۔ ایک اور بھی رشتہ داری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شادی اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی شادی وہ ایک ہی گھر میں ہوئی ہے، اور وہ گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، یعنی ہم ضرب بھی ہوئے۔ اور اسی طرح یہ میرے پیغمبر کی سگی پھپھو جو ہے اس کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں، زبیر بن عوام
صحابی رسول اتنے عظیم الشان صحابی رسول ہیں کہ جس کے بارے میں میرے پیغمبر کی سچی اور سچی زبان نے کہا تھا ان لکل نبی حواری، کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، اور میری امت میں میرا مددگار وہ سیدنا زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنے عظیم الشان صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں ان کے بیٹے، یہ ایک گروپ میں یہ موجود تھے جنگ کے دن، اب ان کے بیٹے حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ، وہ فرماتے ہیں دعانی ابی یوم الجمل، کہ جس دن لڑائی ہونی تھی، جس دن جنگ ہونی تھی، میرے والد محترم نے، میرے ابا جان نے مجھے بلایا اور کہا دیکھ بیٹے، سأقتل ظالما او مظلوما، آج ہو سکتا ہے میں زندہ نہ بچوں، میری گردن کٹ جائے، میں شہید کر دیا جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن میرے بیٹے میری سب سے بڑی پریشانی، میری سب سے بڑی تکلیف وہ یہ ہے وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمِّي لَدَيْنِي، وہ میرا قرض ہے، میرے بیٹے میرا قرض اتار دینا۔ قرض کے بارے میں قرآن و سنت کا یہ حکم ہے کہ شہید کا قرض بھی وہ اگنور نہیں کیا جاتا، شہید کی شہادت اس کے قرض کو کبھی بھی نہیں ختم کر سکتی۔ قرض کا مسئلہ تھا، بیٹے کو نصیحت کر دی، بیٹے کو وصیت کر دی، بیٹے وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمِّي لَدَيْنِي، میری سب سے بڑی پریشانی، میری سب سے بڑی تکلیف، میرا سب سے بڑا دکھ، میرا سب سے بڑا درد، میرا سب سے بڑا غم وہ میرا قرض ہے، میرے بیٹے میرا قرض وہ اتار دینا۔ اور ساتھ ایک بات اور یاد رکھنا، کہا ان اجزتا، اے میرے بیٹے دنیا میں رہتے ہوئے اگر اونچ نیچ آ جائے، کسی جگہ پہ تو بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، تنگ ہو جائے، لاچار ہو جائے، قرض لینے والے تیرے پاس آ جائے اور تیرے پلے میں کچھ نہ ہو کہ میں کیا ادا کروں، کیسے ادا کروں، تو پھر میرے بیٹے فاستعن مولایا، تو نے میرے مولا سے آقا سے مدد لینی ہے۔ اب بیٹا سمجھدار تھا، اس نے فوری سوال کیا یا ابت من مولاک، اے ابا جان آپ کا مددگار کون ہے، آپ کی مدد کرنے والا کون ہے؟ باپ نے جواب دیا مولایا اللہ، میرا مددگار وہ میرا اللہ ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مسئلہ بن جائے، پریشانی بن جائے، تو نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے میرے رب سے وہ مدد مانگنی ہے۔ وہ بیٹا کہنے لگا کہ اسی جنگ میں میرے والد محترم سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے، ان کی گردن کٹ گئی۔ کہنے لگے جب میں واپس پلٹا، اپنے گھر میں آیا، میں نے باپ کے قرض کا ٹوٹل کیا۔ فرماتے ہیں وَقَانَ أَلْفٍ 22 لاکھ درہم، جب میں نے ٹوٹل کیا تو تقریباً 22 لاکھ درہم بنتے تھے۔ یہ درہم کسی کاغذ کے ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ چاندی کی کرنسی کا نام ہے، اور اس دور میں چاندی کی ویلیو اور تھی، اور آج کے دور میں چاندی کی ویلیو اور ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح اگر پاکستانی کرنسی کے مطابق یہ رقم بنائی جائے، تک نہیں بنتا بنانے کا، اگر بنائی جائے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم بناتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ 55 کروڑ روپے بنا ہے جو میرے باپ کا قرض تھا۔ اب ایک بات یہ سمجھیں کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، ایک تو باپ کی جدائی کا غم، ایک باپ کے بچھڑنے کا غم، اور ساتھ ساتھ باپ کے 9 بیٹے ہیں، 9 بیٹیاں ہیں، 18 بچے بچیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 بیویاں بھی ہیں، 22 افراد کی کفالت، ان کی فکر، اور اوپر سے 5500 نہیں، 55,000 نہیں، 55 لاکھ نہیں، بلکہ 55 کروڑ روپے قرض بھی ہو، تو ایک انسان ایسے معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گا، کیسے ڈیل کرے گا؟ لیکن جو رب کا وفادار ہوتا ہے، جو رب کا باغی نہیں ہوتا، جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اپنے رب کے حکموں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ ایسے بندے کو ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ وہ بیٹا کہنے لگا اس کے بعد سب سے پہلے میں نے باپ کی وراثت کو چیک کیا۔ 4 بیویاں تھی میرے باپ کی،
کہنے لگے کہ میں ایک ایک ماں کے پاس گیا، لا یدع دینار ولا درہمن، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، نہ سونا نہ چاندی، کوئی چیز نہیں ملی۔ فرمانے لگے اس کے بعد میں نے باپ کی پراپرٹی کو چیک کیا، فرمانے لگے ان کے 11 مکان مجھے مدینہ میں ملے، ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا رقبہ بھی ملا، جو بہت بڑا تو نہیں تھا، چند ایکڑ کا تھا۔ اور کہنے لگے 2 مکان ان کے مجھے بصرہ شہر میں ملے، اور اسی طرح 1 مکان اور ملا۔ کہنے لگے جب میں نے ساری زمین کا ٹوٹل کیا کہ باپ کا قرض ادا ہو جائے، اگر میں سب کچھ بھی بیچ دوں تب بھی کچھ نہیں بنے گا۔ کہتے ہیں میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ فرمانے لگے میں نے اللہ کا نام لے کے زمین تھوڑی تھوڑی کر کے بیچنا شروع کر دی، 1 مکان میرے پاس بچ گیا تھا، باقی سب میں نے بیچ دی، لیکن ابھی کوئی حل نہیں نکلا تھا۔ کہنے لگے وہ جو زمین بچی تھی میں نے اس کی ایک بہترین ہاؤسنگ سکیم بنائی، ایک بہترین کالونی بنائی، پھر اس کے پلاٹ تیار کیے، وہ پلاٹ میں نے لوگوں میں فروخت کیے۔ ایک پلاٹ مجھ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، اسی طرح ایک پلاٹ مجھ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، اور اسی طرح ایک پلاٹ ایک اور شخص ابو المنذر نامی شخص نے خریدا۔ لوگوں نے مجھ سے پلاٹ خریدے۔ کہنے لگے ساتھ ہی پاس سے ہی میرا چچا میرے پاس سے گزرا، جسے ہم پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، برادریوں میں یہ بات ہوا کرتی ہے۔ چچا گزرا، نام ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہنے لگے اے میرے بھائی کے بچے، اے میرے بھتیجے، انکم لا تطیقون ھذا، سنا ہے میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، اس پہ قرض بڑا ہے، وہ دنیا کا مقروض بڑا ہے۔ کتنا قرض ہے؟ بھتیجا کہنے لگا میرا چچا تھا، شریکہ بازی تھی، میں نے مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنے چچا کے سامنے اپنے باپ کے قرض کی بات کروں۔ کہنے لگے میں بتانے کی بجائے خاموش ہو گیا۔ وہ چچا تھوڑی دیر بعد کہنے لگا اور بچے بتاتے نہیں، کہنے لگے میں پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چچا خود ہی کہنے لگا 100,000، اور میرے بچے بھتیجے کم از کم 1 لاکھ تو قرض ہوگا، 1 لاکھ کا مطلب پاکستانی 22 لاکھ۔ کہنے لگا بھتیجا چچا جان نہیں، اس سے کہیں زیادہ بنتا ہے۔ فرمانے لگے چچا کتنا بنتا ہے بتاؤ؟ وہ اس بھتیجے نے بتایا چچا جان جو میرے باپ کا قرض ہے وہ 55 کروڑ روپے بنتا ہے، جو مجھ پر ہے میں نے ادا کرنا ہے۔ چچے نے کہا اے بھتیجے انکم لا تطیقون ھذا، ساری زندگی بھی لگے رہو تم اپنے باپ کا قرض ادا ہی نہیں کر سکتے۔ وہ بچہ پریشان ہو گیا کہ میرے چچے نے کیسی بات کر دی ہے۔ کہنے لگے ساتھ ہی مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، جب میرا باپ شہید ہونے لگا تھا اس نے ایک جملہ کہا تھا، اے بچے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اونچ نیچ آ جائے، کوئی پریشانی والا معاملہ بن جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تیرے پاس کچھ نہ ہو، اس قرض لینے والے آ جائیں، تیرے پلے میں کچھ نہ ہو کہ میں کیا ادا کروں، کیسے ادا کروں، پھر تو نے ایک کام کرنا ہے، فاستعن مولایا، میرے رب سے مدد مانگنی ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا مجھے یہ جملہ یاد آیا، میں نے فوری اللہ رب العالمین سے دعا شروع کر دی، اے اللہ زبیر بن عوام صحابی رسول تھا، تیرا بندہ تھا، تیرے رستے میں وہ شہید ہوا ہے، اپنی گردن اس نے کٹوائی ہے، اے اللہ اس پہ قرض ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، اس کی طرف سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ قرضہ اتارنا ہے، قرضہ دینا ہے، اے اللہ اسباب مہیا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ فرمانے لگے جب اللہ نے دعا قبول کر دی میں نے ساری کی ساری زمین بیچ دی، بیچنے کے بعد سارے قرضے اتار دیے۔ اس کے بعد میرے سارے بھائی میرے پاس آ گئے، 9 بھائی تھے وہ بھی آ گئے، 9 بہنیں تھیں وہ بھی آ گئی، اور آ کر کہنے لگے اقسم بیننا میراث ابینا، اے میرے بھائی ہمارے درمیان ہمارے باپ کی وراثت کو تقسیم کیجئے۔ میں نے کہا نہیں میرے بھائیوں، میں نے باپ کا قرض ادا کیا ہے، ابھی مجھے شک ہے کہ کوئی اور نہ رہتا ہو، اور سن لو حتی انادی فی الموسم، میں حج کے لیے جاؤں گا، میدان عرفات میں کھڑا ہوں گا، وہاں جا کے اعلان کروں گا، اور یہ اعلان 4 سال تک کروں گا
کہ جس نے میرے باپ سے قرض لینا ہے اس کا بچہ موجود ہے، اس سے لے لو، میں حاضر ہوں قرض دینے کے لیے۔ 4 سال وہاں پہ اعلان کیا، فرمانے لگے، میں حج کے لیے گیا، میدان عرفات میں کھڑا ہوا، وہاں پہ اعلان کیا، جس نے قرضہ لینا تھا سب کا قرضہ میں نے دے دیا۔ اس کے بعد میں واپس پلٹا، سب سے پہلے میں اپنی 4 ماؤں کے پاس گیا، جو میرے باپ کی 4 بیویاں تھیں، ایک کو ملا، اور پیغمبر کی شریعت کے مطابق، دین کے مطابق میں نے اپنے باپ کی وراثت کو ان کے درمیان تقسیم کیا، تو میری ماں ایک ماں کو 12 لاکھ درہم ملے۔ اللہ نے اتنی عزت دی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ قرض دینا ہے، میرے باپ کا قرض ہے اور وہ شہید بھی تیرے رستے میں ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اتنی عزت دی کہ 12 لاکھ درہم وہ ایک ماں کو ملے۔ اس کے بعد 18 بچے تھے اس کے، ان کے درمیان باپ کی وراثت کو وہ کہتے ہیں میں نے تقسیم کیا۔ پھر تیسرے حصے کی وصیت تھی، اس کو بھی میں نے ادا کیا۔ اس کے بعد پاکستانی کرنسی کے مطابق وہ فرماتے میں نے حساب کیا، 15 ارب روپے بنتا تھا، جو اس زمین سے اللہ رب العالمین نے مجھے نوازا تھا، جس پر مجھے شک تھا کہ شاید 55 کروڑ روپے قرض مجھ پہ وزری ہو چکا ہے، مجھ پہ بھاری ہو چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرے ساتھ تعاون نہیں کر سکتی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اتنی شہرت بھی دی، اللہ نے عزت بھی دی، وہ قرضے اتار دیے۔ میرے بھائیوں، اس پوری حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، جو بندہ رب کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، جو رب کا وفادار بن جاتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے عقیدے کو عقیدہ بناتا ہے، جو شیطان رحمان کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے نہیں لگتا، عبادت کو چھوڑ کے نفس پرستی پہ نہیں لگتا، اسی طرح جو حلال کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے نہیں لگتا، تو ایسے بندے کو اللہ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین ہر حالت میں ایسے بندے کی نصرت بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، اللہ عزت بھی دیتا ہے۔ لیکن جو رب کا باغی بن جاتا ہے، جو رحمان کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، عبادت کو چھوڑ کے نفس پرستی پہ لگ جاتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اب ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کون سے کام کرنے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں وہ محفوظ ہو جائیں، کل قیامت کا دن ہو، اللہ رب العالمین اسی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ایک حدیث بڑی خوفناک حدیث ہے، ہم عمل تو کرتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، لیکن اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، اس حدیث کو سن کے ہمیں تڑپ جانا چاہیے۔ ایک بندے کو ہلا دینے والی، ایک مسلمان بندے کو تڑپا دینے والی یہ حدیث ہے، رنجیدہ کر دینے والی حدیث، بڑا خوفناک اس میں انجام میرے پیغمبر نے بتایا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 4545 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے میرے بھائیوں، انٹرنیٹ کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں آج ایک طبقہ ایسا ہے، اللہ کی قسم، جو اپنی جوانی بھی برباد کرتا ہے، دل کی روحانیت بھی تباہ کرتا ہے، اپنی سوچ کو بھی تباہ کرتا ہے، صرف اسی موبائل کی وجہ سے، اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ اللہ کے پاس آئیں گے، لیکن میرے علم کے مطابق، میری سوچ کے مطابق ایک طبقہ ایسا بھی آئے گا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، ان کی نیکیاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی نیکیاں ہوں گی۔ فرمایا کل جبال، پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، لوگ دیکھ کے رشک کریں گے کہ اتنا عظیم شان بندہ، اتنی نیکیاں تہجد کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، عمرے کی صورت میں، حج کی صورت میں، اتنی لمبی چوڑی نیکیاں لے کے لوگ اللہ کے پاس جائیں گے۔ اور آگے فرمایا، ایک روایت میں لفظ ہے کجبال تہامت بیزن، وہ پہاڑ بھی لمبے چوڑے ہوں گے، اونچے ہوں گے، یعنی تہامہ کے سفید جو پہاڑ بڑے بڑے ہیں، ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی نیکیاں لوگ لے کے اپنے رب کے پاس آئیں گے۔ اللہ رب العالمین جب ان کا حساب کرے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ رب العالمین فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ساری کی ساری نیکیوں کو
وہ اڑا دے گا، ختم کر دے گا، بکھیر دے گا۔ کیوں؟ ان کی ایک ہی وجہ تھی، جب صحابہ کو یہ حدیث میرے پیغمبر نے بیان کی، صحابہ ڈر گئے، حیران ہو گئے، اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، ان کی نشانیاں بتائیں، ان کی وضاحت کیجئے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ اتنی نیکیاں ہوں گی اللہ گرد و غبار بنا کے اڑا کے رکھ دے گا، یہ اتنے جاہل لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ نے سوال کیا، میرے پیغمبر نے فرمایا من جلدتکم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رنگ روپ وہ تمہارے جیسا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی کرتے ہوں گے، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، قیام بھی کرتے ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہوں گے، نیکیاں بھی کرتے ہوں گے، سب کچھ تمہارے جیسا ہوگا۔ ان کی پرابلم یہ ہوگی، ان کا مسئلہ یہ ہوگا، مسئلہ ان کا یہ ہوگا کہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائیوں میں بیٹھ جاتے تھے تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے چلے جاتے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری تنہائیاں پاک نہیں، ہم دنیا میں رسوا اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، دنیا میں ذلیل اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہماری تنہائیاں پاک نہیں۔ ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، میں کیا کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ میرے بھائیوں، عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے، اپنے ملک پاکستان کی خبر لیجئے۔ اللہ کی قسم، دنیا کائنات کے 180 ملکوں میں سے یہ ملک پاکستان شاید پہلے یہ دوسرے نمبر پر ہو جو انٹرنیٹ سے گند تلاش کر کے دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی وجہ سے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا، صدیقین موجود ہوں گے، شہداء موجود ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہوں گے، ہم بھی موجود ہوں گے، ہماری نیکیاں بھی موجود ہوں گے، ہم حیران ہو جائیں گے کہ ہماری اتنی نیکیاں کہاں سے آئی ہیں، یعنی صدقے کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اسی طرح تہجد کی صورت میں ہوں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے جائیں گے اللہ حساب کتاب کرے گا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ گرد و غبار بنا کے اڑا کے رکھ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آج کے جمعے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، رب پہ توکل کریں، رب پہ اعتماد کریں۔ جب ہمارا توکل رب پہ ہو جائے گا انشاءاللہ عقیدہ سدھر جائے گا، ایمان سدھر جائے گا، سمجھ آئے گی کہ کامیابی کیسے ملتی ہے، نجات کیسے ملتی ہے، جنت کیسے ملتی ہے، رب کی رضا کیسے ملتی ہے، انسان گناہوں سے پاک کیسے ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، رویہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، دستور کیا ہے، منشور کیا ہے، سلف صالحین کا منہج کیا ہے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، پیغمبر کے فرمان کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، تو میرے بھائیوں پھر دنیا کے مسئلے نہیں رہیں گے، دنیا کی تکالیف نہیں رہیں گی، دنیا کے دکھ نہیں رہیں گے۔ اللہ مدد کرے گا، غائب سے مدد کرے گا، غیب کے خزانوں سے مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔